اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 274۔ ہر حال اور ہر وقت میں خرچ کرنے کی ترغیب۔ الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنا مال رات دن چھپا کر بھی اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ سرا وعلانیتاً، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال لٹانے کے عادی ہیں، جب بھی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، دن ہو یا رات ہو، چھپا کر دینے میں مصلحت ہو یا علانیہ دینے کی ضرورت ہو، وہ تمام حالات تمام اوقات میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ رات کو پہلے اور دن کو بعد میں ذکر کرنے کی وجہ، رات کا ذکر پہلے اور دن کا بعد میں ذکر کر کے اشارہ دے دیا کہ علانیہ خرچ کرنے کی بجائے چھپا کر خرچ کرنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو وہ اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس پائیں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی ایسے لوگوں کو کسی بھی عذاب کا خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے اعمال صالحہ کو آگے بھیجنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے عذاب سے امن میں آ گئے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو کوئی ایسی صورت پیش آئے گی جو انہیں ہموم و غموم میں پریشانیوں میں مبتلا کر دے، اس لیے کہ اللہ رب العزت انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا اطمینان و سکون عطا فرمائیں گے جس سے ان کے سارے غم کافور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، سکون دل حاصل کرنے کا ایک طریقہ۔ اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرنے کے جہاں اور بہت سے فائدے ہیں، وہاں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو سکون دل نصیب ہو جاتا ہے، دل کا سکون نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ خوف اور غم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بس چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رضا خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنے کی عادت بنائیں اور اس کی برکات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔ بہت ساری بلائیں وہ خرچ کرنے کی وجہ سے ٹلتی ہیں، اللہ کے راستے میں دینے کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں۔ آدمی کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے لیکن وہ کوئی خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، کسی غریب کو کچھ دیتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے اس کو بچا لیتے ہیں، آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ اس لیے خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ پہ بار بار اس بات کا حکم دیا ہے کہ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ کہ خرچ کرنا ایمان والوں کی بہت بڑی صفت ہے کہ وہ خرچ کرتے ہی رہتے ہیں، ایسے مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں سے ان کو دین کے اعتبار سے فائدہ ہو، اور دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں برکت ہو جاتی ہے، تھوڑے پیسوں میں اس کے زیادہ کام ہو جاتے ہیں۔ آج چاروں طرف بے برکتی چھائی ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم مال جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، بار بار اس کو گنتے ہیں، بار بار اس کو جمع کرتے رہتے ہیں، اسی بارے میں فکر کرتے رہتے ہیں، بلکہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو بڑھائیں گے بھی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ اس لیے ہم بھی اس پر یقین کرتے ہوئے خرچ کرنے کی عادت بنائیں، روزانہ کے اعتبار سے دیکھیں کہ آج میں نے کتنا صدقہ کیا، کتنا خرچ کیا، اللہ کے راستے میں کتنا دیا۔ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو سفید پوش ہیں، ان تک ان کی ضروریات کا سامان پہنچائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آسانی دی ہے تو ہم دوسروں کے لیے بھی آسانیوں کی فکر کریں۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاندان کا خیال کرنا، لوگوں کی فکر کرنا، انسانیت کے لحاظ سے لوگوں کی فکر کرنا، ان کے بارے میں سوچنا، آخری درجے میں ان کے لیے دعائیں کرنا کہ یا اللہ غریبوں کے لیے آسانیاں فرما، ان کے اوپر اپنا فضل فرما، غیب کے خزانے سے ان کی ضروریات کو پورا فرما۔ کم از کم آخری درجے میں یہ دعا تو مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا مال اپنے راستے میں قبول فرمائے۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ جس کا مال اپنے راستے میں دین کے کاموں میں قبول کرتا ہے اسے توفیق ملتی ہے، ورنہ تو پیسوں والے تو بہت سارے ہیں لیکن کوئی عمرے کی توفیق نہیں ملتی، کوئی حج کی توفیق نہیں ملتی، کوئی کسی مسجد مدرسے میں دینے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ تو اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور دین کے کام ہمارے لیے آسان فرما دے، اور ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب